وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 13، 14، 15 ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت آسمان و زمین پر، دن اور رات پر، اور کسی کے مدد کرنے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اوپر بہت ساری باتیں گزری جس میں اللہ نے بار بار اس بات کو کہا کہ دیکھو زمین و آسمان کا مالک کون ہے۔ سوال کا جواب خود اللہ نے کہا، آپ کہہ دیجئے نبی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو یہ فرشتوں کے اترنے کا ثبوت دکھانے کا، آپ کے نبی ہونے کا جو مطالبہ بار بار کر رہے ہیں، جو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ان سب سے کہہ دیجئے اگر اللہ رب العزت نے رحمت اور رحم کو اپنے اوپر لازم نہ کر لیا ہوتا تو اس طرح کے مطالبے کرنے کی وجہ سے اللہ تم سب کو ہلاک اور برباد کر دیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے، اسی لیے بچے ہوئے۔ لیکن ایک وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے قیامت کا، اس وقت جمع کریں گے جنہوں نے مذاق کیا اور جنہوں نے جھٹلایا، ان سب کا حساب اس وقت اللہ رب العزت چکائیں گے۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ عجلت ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم کو جلدی سے سزا مل جائے اور کافر کو جلدی سزا مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ ہوتا ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ کافر کو یہاں ڈھیل دی گئی ہے، ظالم کو یہاں ڈھیل دی گئی ہے۔ مسلمان کو اسی ظالم کے ڈھیل دینے میں مسلمان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ سب حکمتیں اللہ نے جوڑ کر رکھی اور بدلے کا دن ایک رکھا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، غور کرتا ہے انسان، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے بھی رکھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، سارے نیک کام میں کر رہا ہوں، پھر اس کا بدلہ مجھے مل جائے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں یہیں پر وہ سب چیزیں حاصل کر لوں، حالانکہ یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے تیرا بدلہ، بدلے کا دن میں نے ایک رکھا ہے، وہاں تو جب بدلے کو دیکھے گا تو تیری آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، تب تو کہے گا کاش اگرچہ کہ ساری زندگی حج کیا ہو، اگرچہ کہ ساری زندگی روزے نماز ہی میں گزارے ہو، اگرچہ کہ پلک جھپکنے کے برابر گناہ بھی نہ کیا ہو، تب بھی تو یہی سمجھے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا ہے، کاش کچھ اور کر لیتا۔ کیوں کہے گا؟ وہ جو بینیفٹ، وہ جو بدلہ وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو دیکھ کر یہ کہے گا۔ چاہتا ہے انسان، جلد باز وکان الانسان عجولا، وہ چاہتا ہے دیکھو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، پھر بھی آرام سے ہیں، ان کو مل جائے بدلہ، یہ ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ امتحان ہے، ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے، اس میں ایمان والوں کا بھی امتحان ہے۔ اللہ کی عجیب مصلحتیں ہیں۔
کہتے ہیں کہ فرعون کو کئی سال تک سر میں درد بھی نہ آیا، اتنی اچھی اس کی صحت رہتی، کئی سال تک، کئی برس تک۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم کو جلدی بدلہ مل جائے اور نیک آدمی کو جلدی اس کا بدلہ مل جائے نیکی کا۔ یہ بدلے کی جگہ ہے ہی نہیں، بدلے کا جگہ اللہ نے آخرت کو رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، خدا تعالیٰ قیامت کے روز جمع کر دیں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا وہ ایمان نہ لائے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کافروں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا، آپ پر تہمت لگائی، آپ کو جادوگر بھی کہا اور فلاں فلاں کہا، تو انہوں نے آفر بھی پیش کی۔ کیا پیش کی؟ دنیا میں 3 چیزوں سے کام ہوتے ہیں، زر کہتے ہیں مال کو، فارسی لفظ ہے زر، یا زور، زر سے یا زور سے، زور مانے طاقت، زور مانے طاقت، قوت، پاور، زر یا زور سے یا زن سے، زن مانے عورت، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ تو یہ جب کام نہیں چلا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی، آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے مال اکٹھا کر دیں گے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بات جب سمجھ میں نہیں آتی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈیلنگ کر لیتا، ڈیلنگ کے پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ مصالحت کر لیں۔ لیکن یہاں تو اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا تھی، اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا تھی۔ اب ان بتوں کی پوجا جو ان کی شریعت میں، ان کی فطرت میں رچی بسی تھی، اب اس کے خلاف وہ سننے کو گوارا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کی مشہور حسین عورتیں آپ کے نکاح میں آ جائیں، ہم اس کا انتظام کریں، ہم اس کا انتظام کریں۔ تو اللہ رب العزت اسی کے جواب میں کہتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو، تم کیا دے سکتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ آدمی جب کچھ دینے کی بات کرتا ہے تو پہلے آدمی لینے والا بھی سوچتا ہے کہ کس پوزیشن میں ہے، ایسا تو نہیں کہ ہے تو یہاں تاج محل گفٹ کرنے کی بات کر رہا ہو، پہلے اس کو کیا کر لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ کیا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہر ٹھہرنے والی چیز، ہر حرکت میں جو چیز ہے، اس میں ساری دنیا کی ساری طاقتیں آ گئی، چاند، سورج، زمین، آسمان، سب کچھ آئے، وہ تمام وہ چیزیں جو حرکت میں ہیں، جو ٹھہری ہوئی ہیں، جس پر دن آتا ہے یا جس پر رات آتی ہے، وہ سب اس کی ملکیت میں ہے۔ جب اس کی ملکیت میں اتنی بڑی چیز ہے تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ کسی کو یا نبی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بعض مفسرین، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات نقل کی ہے تفسیر قرطبی میں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تمام چیزوں کا مالک وہ ہے تو وہ جب دینا چاہے تو اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو دے سکتا ہے، اور تمہاری کیا حیثیت ہوگی ان کے سامنے؟ جو آدمی 2 وقت کھانے کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا؟ اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، تمہاری باتوں کا سننے والا بھی ہے اور تمہارے رازوں کا جاننے والا بھی ہے۔ وہ السمیع العلیم، اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے سب کچھ، دن میں جو ہے اور رات میں جو ہے، یعنی رات بھی جس پر آ جائے، ہر وہ چیز جس پر دن آ جائے وہ سب کی ملکیت، ہر وہ چیز جو ٹھہری رہے یا حرکت کرے وہ تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، وہ جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے کہ اے اللہ، وہ اللہ جو ہے، اللہ کے سوا کوئی
اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانا دینے والا ہے، کھانا کھانے والا نہیں ہے، کھانا دینے والا ہے، کھانا کھانے والا نہیں ہے، اس کو میں معبود قرار دے دوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معبود قرار دیتا، میں کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، اسی کو مانتا ہوں جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ یہ زمین و آسمان، زمین و آسمان، یہ زمین و آسمان اس لیے کہ بنیاد جو ہو سکتی ہے نیچے کی وہ زمین ہے، اوپر سے اوپر تک جو احاطہ ہو سکتا ہے وہ آسمان ہے۔ اس کے علاوہ جب اوپر کی انتہا جتنی ہے اس کا بھی مالک وہ ہے، نیچے کی انتہا جتنی ہے اس کا بھی وہ مالک ہے، تو اس کے بغیر کون کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے۔ بار بار زمین و آسمان کی جو بات، آسمان اور زمین کے لفظ قرآن کریم میں آتے ہیں، وہ انسان کے مشاہدے میں رہنے والی چیز بھی ہے اور انسان اسی کے اندر قید ہے، اس کے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا کوئی نکل سکتا ہے باہر؟ نہیں نکل سکتا۔ تو جب وہ اس کی قید میں ہے، اسی کے پاس ہے، تو پھر کسی اور چیز کا کوئی وہ مالک نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں مان سکتا، جو چیز یعنی جو اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہیے اللہ کے سوا جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، آپ کہیے کیا اللہ کے سوا جو کوئی اور ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اور جو کھانے کو دیتا ہے اور اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا رب بنا لوں؟ نہیں۔ آپ کہیے انی امرت ان اکون اول من اسلم، قل انی امرت، آپ فرما دیجئے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی کہ آپ جو ہے اللہ پر ایمان رکھیں، ان کی بات کو ان کے ساتھ میں نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اپنے رب کا، اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، میں تمہاری باتوں میں آ کر میں اب اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، تو میں ایک بڑے دن سے ڈرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کیا؟ نبی سے گناہ تو نہیں ہو سکتا، اگر بالفرض میں بھی ایسا کروں تو پکڑا جاؤں گا۔ آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے بھئی میں بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ میں مجھ سے بھی پوچھ سکو، میرے اندر بھی یہ اس چیز سے بچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے فل پروف کے لیے، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر آپ بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، چاہے نبی کے برابر بھی اس کا درجہ ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی فضل کے بغیر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں ڈر سکتا، بچ نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ من یصرف عنہ یومئذ، یہی کامیابی ہے جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اللہ نے اس پر بڑا رحم کیا، جس دن عذاب سے وہ بچ گیا وہ بہت بڑا وہ رحم والا ہو گیا کہ اس پر رحم کیا گیا، اور یہ کامیابی اصل ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی، نبی خود اپنے آپ کو اس زمرے میں رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں، تم معمولی بندے، نبوت کا درجہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت نبی سے کہلوا رہا ہے میں بھی اگر گناہ گار ہوں، اگر گناہ ہو کر لوں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکوں گا، یعنی کہ قرب ہونا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے سوائے اللہ کی مرضی۔ جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے وقت کسی نے قبر سے پکار کر کہا کہ
خبردار دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی تمہارے پاس آ رہی ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو موجود تھے انہوں نے سنا کہ خبر سے آواز آئی کہ یہاں کسی کا حسب اور نسب نہیں دیکھا جائے، یہاں کسی کا حسب اور نسب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تو وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کر کے لایا، کیا عمل کر کے لایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر دے کل قیامت کے دن، یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کل قیامت کے دن ہر چیز کا بھی حساب لیا جائے گا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں حساب تو لیا جائے گا، لیکن آپ ایک نبی ہوتے ہوئے اللہ سے حساب آسان ہونے کی جو دعا کر رہے ہیں، کیا آپ سے بھی حساب لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ من نوقش یومئذ یا عائشۃ قد ہلک، جس سے حساب لے لیا گیا، سمجھو وہ اللہ تو وہاں درگزر کا ہی معاملہ کرتے ہیں، ورنہ حساب کون دے سکتا ہے؟ ورنہ حساب تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جتنی بھی نیکیاں کیا ہو، اللہ کی ایک ایک نعمت ہے اس کے مقابلے میں، اگر اتنی نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں اس کے مقابلے میں بھی نیکیاں ہو جائیں، مثلا آنکھ ایک نعمت ہے اللہ کی زندگی گزارنے کے لیے، زبان ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، مال ایک نعمت ہے، علم ایک نعمت ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے عبادت کی 10 سال 20 سال 50 سال نمازیں، وہ سب برابر ہو گئی، تو جنت میں جانے کے لیے کچھ چاہیے کیا ہے؟ نیکیاں نعمتوں کے مقابلے میں ہو جائیں، گناہ باقی رہ جائیں، تب کیا ہو؟ من نوقش یومئذ یا عائشۃ قد ہلک، جس سے حساب لے لیا گیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس وقت تو نظر انداز ہی کرنا پڑے گا، اور اللہ نظر انداز کرنے سے ہی وہاں بیڑا پار ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کون حساب دے سکتا ہے؟ کون حساب؟ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حساب دینے کے لیے، میرے پاس کیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے حساب لینے کے لیے؟ جتنا کھا گیا ہے پیچھے پھر کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ کیا کیا حساب دینا پڑے گا۔ ہے تو کچھ نہیں، لیکن جو پیچھے کھا کر آیا ہے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو قاسم قریشی صاحب، مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، مسلمانوں کے پیٹ قبرستان ہیں، چکن کے قبرستان، مٹن کے قبرستان، ہزاروں بکرے پیٹ میں دفن ہیں لیکن نظر نہیں آئیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ دکھائے گا تو ایک ایک آدمی کے پیٹ میں ایک ایک بڑے بڑے قبرستان، جس کے ہزاروں بکرے، ہزاروں گائے، ہزاروں مرغیاں، انڈے سب نکلیں گے۔ اس کا حساب فزیکلی، اب تو مینٹلی حساب لگایا جا رہا ہے، وہاں تو فزیکلی حساب لگایا جائے گا، تو ایک ایک آدمی کے کئی قبرستان ہوں گے جس میں مرحوم ہوں گے، تدفین کیے ہوئے ہوگی کس کے؟ بکروں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اسی حساب کو سمجھانے کے لیے ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو کچھ روپے تقسیم کیے، کسی کو 10 روپے، کسی کو 5، کسی کو 15، کسی کو 20 روپے دے دیے، اور ایک بچے کو صرف 1 روپیہ دیا، اور کہا کہ 1 ہفتے کے بعد مجھے، یا کوئی 1-2 دن کے بعد مجھے حساب دینا پڑے گا، تم جاؤ۔ سب چلے گئے، اور حساب میں جہاں لوں گا وہاں تم کو حساب دینا پڑے گا۔ تو جو دن حساب لینے کا آیا ان سب کو جمع کیا، دھوپ میں کھڑا کر دیا اور ایک گرم پتھر پر کھڑا کر دیا، اور کہا کہ فوراً آؤ اپنا اپنا حساب دے کر جاؤ۔ جس کو جتنا روپیہ دیا گیا تھا اس کو اتنی دیر اس سخت گرمی میں، سخت دھوپ میں اس پتھر پر کھڑے ہو کر
حساب دینا پڑا کہ 10 روپے میں میں نے یہ خریدا اور وہ خریدا، اور 10 باتیں کہنی پڑی، اور 20 روپے والے کو 20 باتیں کہنی پڑی، 50 والے کو 50، 15 والے کو 15۔ جس کو 1 روپیہ دیا گیا تھا وہ 1 منٹ میں اپنا حساب دے کر اتر گیا۔ یہی حساب کل قیامت کے دن ہوگا، جس کو جتنا دیا گیا ہے اتنا حساب لیا جائے گا۔ آدمی سوچ لے، اب یہ کہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اب اس کے بعد اس سوچ کر اس کے بعد میں دعا کرے کہ اللہ مجھے خاص گھر بھی چاہیے، جانے کے لیے گاڑی چاہیے، رہنے کے لیے وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ خیر اللہ کی تو نعمت ہے، حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ